تقبل اللہ منا ومنکم۔ ماشاءاللہ ہماری یہ گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے، انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ بہت سارے لوگ جو اس کو سنیں گے تو ان کو فائدہ بھی ہوگا، اور وہ یہ ذی الحجہ کے جو عشرہ ہے، جو اس کا جو 10 دن ہے، اس کو اچھے انداز میں گزار سکیں گے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق جو پڑھی جاتی ہے اس کی کیا فضیلت آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی ہے، یہ ہم جاننا چاہیں گے آپ سے۔ یہ تکبیر تشریق کے سلسلے میں جو ذی الحج کے یہ جو فضیلت والے دن ہیں اور مختلف فضیلت والے جو اعمال کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں، جی انہی میں سے ایک تکبیر تشریق بھی ہے۔ جی تکبیر تشریق جو ہے وہ ایام تشریق میں پڑھی جاتی ہے، اچھا یعنی تشریق کے دنوں میں۔ جی ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ 9ویں ذی الحج، 10ویں ذی الحج، 11ویں ذی الحج اور 12ویں ذی الحج، 13ویں ذی الحج کی عصر تک، جی یعنی 9ویں تاریخ کی، جس کو ہم نے عرفہ کا دن کہا ہے، جی 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کے 13ویں تاریخ کی مغرب تک یہ تکبیر ہر مسلمان کو، چاہے وہ اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو یا انفرادی طور پر نماز ادا کر رہا ہو، جی چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، سب کے لیے یہ تکبیر واجب ہے۔ یہ تکبیر تشریق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہ جو ایام تشریق ہے یہ اللہ کے نام لینے کے دن ہیں، جی اللہ کا تذکرہ کرنے کے دن ہیں۔ جی جی جن اعمال کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، جیسے حج ایک بہت بڑی عبادت اللہ پاک نے دی، جی قربانی ایک بہت بڑی عبادت دی، ایسی عبادت ہے جس پہ بندوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جی تو بڑی بڑی عبادتیں دی۔ تو یہ جو تکبیر تشریق ہے یہ اصل میں ان عبادتوں کا شکرانہ ہے اچھا کہ ہم اللہ پاک کا نام لے رہے ہیں، بار بار ہر نماز کے بعد اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہر نماز کے بعد اس کی تکبیر بلند کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی یہ جو دن ہے کھانے پینے کے دن ہے، کہ خوب کھاؤ، مزے اڑاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو تکبیر تشریق اصل میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہم اللہ پاک کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور یہاں جو عبادتیں اللہ پاک نے دی ہیں ان دنوں میں، عشرہ ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کے ان شروع کے دنوں میں، اس میں اس عبادت کو بھی ضروری قرار دیا، اور اس کا ایک پس منظر بھی ہے، بیک گراؤنڈ اپنا ایک ہم نے سنا ہوگا، جس وقت بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت ارادہ کر لیا تھا ذبح کرنے کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو انہوں نے جیسے ہی چاقو پھیرنے کا ارادہ کیا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، وہاں سے دمبا لے کے روکنا تھا حضرت ابراہیم کو، حضرت جبریل کی طرف سے آواز لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جیسے ہی آواز لگی حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، میں نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا، تو فوراً ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ جو پورا ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ پھر جیسے ہی حضرت اسماعیل نے سن لیا کہ بھئی میرے والد تو تیار تھے، میں بھی تیار تھا، اب جنت سے اللہ پاک نے دمبا بھیج دیا، تو انہوں نے ان کی زبان سے ادا کیا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کی۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ ایک تاریخ بھی ہے، ثواب بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہم ذہن میں رکھ کے، اگر یہ عمل چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے لیکن کریں گے تو اس کا اپنا ایک لطف ہے، اپنا ایک مزہ ہے۔ صحیح، وہ جیسے کہ عرفہ کا دن شروع ہو جاتا ہے تو اسی وقت سے مساجد کے اندر ہماری لوگ تکبیرات پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک تھوڑی سی یہ سمجھیے کہ غفلت ہے یا معلوم نہیں ہے کہ گھروں کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں ہماری، شاید ان کو مسئلہ نہیں معلوم ہوتا۔ ویسے خواتین عبادتوں کے اندر جب ان کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو بڑی مضبوطی سے جمی رہتی ہے، لیکن شاید معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے ان سے وہ عمل ہوتا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ ان کو کیسے یاد رکھنا چاہیے اور کیسے اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ان کے ذہن سے وہ چیز نکلے نا، اور وہ بھی اس عبادت کے اندر اور اس ثواب کے اندر شریک ہو؟ تکبیر تشریق دیکھیے جیسے مردوں کے لیے واجب اور ضروری ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی۔ مردوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تو جیسے ہی نماز ختم ہوگی سب مل کے ایک ساتھ بلند آواز سے پڑھنا ہے مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ بھئی آپ آہستہ سے پڑھو، زیادہ بلند آواز سے آپ کو پڑھنا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مرد جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اگر کسی کے ذہن سے نکل بھی جاتا ہے، یاد نہیں رہتا تو وہ سب کے پڑھنے میں ان کو بھی یاد آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود امام صاحب بھول جاتے ہیں اور پیچھے سے مصلی شروع کر دے، تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ تو مردوں کو یاد دلانے
کرنے والا کوئی عمل موجود ہے، جی۔ جماعت کی نماز ہے، لوگوں کا ایک ساتھ موجود ہونا، عورتوں کو یاد دلانے والا کوئی عمل موجود ہے، حالانکہ عورتوں کے لیے بھی تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق ان کے لیے، تو ان کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو بزرگان دین ہمارے فرماتے ہیں، یاد رکھنے کی ایک تدبیر یہ ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں گھر میں، جو بھی عورتوں کے لیے کوئی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، وہاں وہ اپنے بالکل سامنے دیوار پہ یہ جو تسبیح ہے خاص طور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تسبیح سامنے لکھ کے لگا لیں، تاکہ جیسے ہی نماز ختم ہو اس کے اوپر نظر پڑے اور آپ فوراً اس تسبیح کو پڑھ لیں، اس تکبیر کو پڑھ لیں، چونکہ پڑھنا تو ضروری ہے، چھوڑیں گی تو گنہگار ہو، اس لیے ایک تدبیر بنا کے، کوئی ایک پلان کر کے، جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں لکھ کے، یا کسی کو کچھ یاد دلانے کی طرح کوئی بھی ایسا عمل کر کے وہ کسی طرح ضرور ان تسبیحات کو، ان تکبیرات کو پڑھنے کا ہے۔ تکبیرات تشریق کے اندر جو ہے یہ بھی بات ہے کہ وہ عیدگاہ جب جاتے ہیں جی جی جو ہے تو قربانی کے دنوں کے اندر پہلے عید کی نماز کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اس وقت میں بھی پڑھنا چاہیے، لیکن آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم بھی جاتے ہیں تو وہ پڑھتے ہوئے لوگ دکھائی نہیں دیتے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ذہن سے نکل گیا ہے۔ نہیں، اس کا اہتمام تو بہت زیادہ ضروری ہے، اور مردوں کے لیے تو زور سے پڑھنا ہے، جی بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ بھئی ہم ایک شکرانہ ادا کرنے جا رہے ہیں اور اللہ کے حکم پہ جا رہے ہیں، تو اللہ کا نہیں تو اور کس کا نام لیں گے؟ بالکل اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جگہ جگہ اس کی تکبیر ہو، جگہ جگہ اس کا نام لیا جائے، اس لیے اس میں حکم یہ بھی ہے کہ آپ جس راستے سے جا رہے ہیں اس راستے سے واپس مت آئیے، کسی اور راستے سے واپس آئیے، تاکہ آپ کا جو شہر ہے، آپ کا جو محلہ ہے، ہر گلی ہر سڑک پہ اللہ کا نام بولا۔ جب اتنی صراحت کے ساتھ یہ بات بتائی گئی، اتنی فضیلتیں بتائی گئی، تو ذمہ داری ہے ہماری کہ بھئی مسجد کو جا رہے ہیں تو بھی بلند آواز سے پڑھیں، مسجد سے واپس آ رہے ہیں، عموماً کبھی یہ تو دیکھنے میں آتا ہے جا رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن واپسی میں نہیں پڑھتے، تو جا رہے ہیں تو اس وقت بھی بلند آواز سے پڑھنا ہے، آ رہے ہیں تو اس وقت بھی، باقی ملاقاتیں، ملنا ملانا سب بعد میں کر لیا جائے، تھوڑی تو کم سے کم ان تکبیرات کا اہتمام ہو، ان تسبیحات کا اہتمام ہونا۔ جزاک اللہ، بڑی ہی عمدہ گفتگو، اور آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ